السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 ہے۔ سورہ ہود کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی آج ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ لفظی ترجمہ: وَلَئِن اور البتہ اگر، أَذَقْنَاهُ ذال واو قاف، چکھائیں ہم اس کو، نعماء نون عین میم، نعمت یعنی آسائشیں، بعد بعد، ضراء ضاد را را بعد تکلیف کے، مست ہو پہنچی تھی اس کو، میم سین سین یعنی چھو گئی تھی اس کو، لیقولن البتہ ضرور کہیں گے یا کہے گا، ذہبا دور ہو گئیں، السیئات سین واو حمزہ تکلیفیں، عنی مجھ سے، انہو بے شک وہ، لفرح فرح البتہ خوش ہونے والا ہے، فخور فخر بہت فخر کرنے والا ہے۔ اب یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ دکھ اور خوشی میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں نعمت کے بعد تکلیف، رویہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مایوسی۔ دوسری صورت میں تکلیف کے بعد نعمت اور رویہ کیا؟ فخر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، صبروا صاد با را جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، غین فا را، واجر اور حمزہ جیم را اجر ہے، کتنا؟ کبیر بہت بڑا اجر ہے۔ تو دراصل یہاں پر اگر انسان صبر نہ کرے تو پھر نیکی پر استقامت ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ استقامت حالات کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اصول اور نظریات کے زیر اثر ہو۔ لہٰذا صبر دراصل ہے کیا؟ کچھ بھی ہو جائے لیکن انسان اپنے مقصد سے ہرگز نہ ہٹے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید کہ تم، تارکن تارا کاف چھوڑنے والے ہو، بعد حصہ، ما اس کا جو، یوحا واحیا وحی کیا گیا، الیکا تیری طرف، ضائق اصل میں ہوتی ہے عارضی تنگی اور ضیق مستقل تنگی کو کہتے ہیں، وضائقن ضاد یا قاف اور تنگ ہونے والا ہے، بھی ساتھ اس کے، صدرک صاد دال را اس کا یعنی ساتھ اس کے، سینہ تمہارا، ان یقولو کہ وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کنزن کاف نون زا کوئی خزانہ،
او یا جا آیا معہو اس کے ساتھ ملک کوئی فرشتہ، انما بے شک انت تو آپ نذیر خبردار کرنے والے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے وکیل کارساز ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ فرایا اس نے گھڑ لیا اس کو، قل آپ کہہ دیجئے فأتوا پس لے آؤ بعشر 10 سورن صورتیں مثل ہی اس کی مانند اس جیسی مفتریات فرایا گھڑی ہوئی اور ادعو پکارو یا بلا لو من استطاعتم تو واو عین جس کی استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان 2 آیات کے اندر بھی کیا ہے کہ شرک کی کسی بات یا چیز پر مفاہمت سمجھوتا یعنی نہیں کر سکتے، لیکن احکام میں تدریج جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ مثلا سود پہلے حرام تھا اور نہ ہی حجاب، جیسا کہ سورہ الحجر میں بھی ہم جانتے ہیں، جو کہ ترجمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو یہ باتیں بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 13 میں بھی کیا ہے کہ جو مسلمان بننے کو ہی نہ تیار ہوں تو وہ قرآن کا چیلنج کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے آیت نمبر 13 تک۔ اب بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔